اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت، ایک پیر صاحب نے دعوت دی، پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے، دعوت دی ان کے جلسے میں، عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے، اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی، سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے، واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے، دوڑا آیا، لوگ بھی تھے، کہنے لگے حضور آپ امام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے، تھوڑا خیال کریں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، رویہ نرم ہونا چاہیے، سمجھا دیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، نرم رویہ نہیں رکھنا. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا. نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے، سید صاحب بھی، اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں، بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں، جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایسے ہی تھوڑا آ گئے ہم، کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے، ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں، اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، پھاڑ کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں، ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کا دین معیار ہے. اور میں ایک بات درجنوں دفعہ بیان کیا، پھر دہراتا ہوں، داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کشف الماجوب میں لکھ کے گئے حضرت بایزید بستامی کا قول. آپ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہاں تو کرامت دکھاتے ہی کوئی نہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں پہ لوگ لگ گئے. کون کرامت دکھاتا ہے؟ کہانیاں سناتے ہیں، لوگ لگ گئے، اس کو رام آیا، اس کو رام آیا، تو بھی چل تو بھی چل. یہاں تو بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پورا درخت اگا دیتا ہے، اور پھر دیکھو وہ نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے پیر نہ سمجھنا، بے دین سمجھنا. آنکھوں سے کرامت دیکھ بھی لی، تم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اور اگر وہ سنت شریعت کا پابند نہیں تو ہماری نظر پہ چڑھ سکتا. ہماری نظر میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت صاحب تو آڈے تے مرید داڑیاں ناپ دے پھر دینے، اور فلاں صاحب جو تھے ان کی داڑھی چھوٹی تھی تو کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا یہ تنقید نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، کمال ہے. کسی کی جیب توڑی نہ ٹٹولتے نظر آئے تمہیں، کسی شخص پر اس طرح کی اگر داڑھی کی بات کی ہے تو پھر یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہماری نظر اگر جا کے کھڑی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک کی شریعت پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم گنجائش نہیں دیتے، ہمیں کوئی خشک سمجھ لے یا ڈاڈا سمجھ لے، ہمارے لیے معیار رسول اللہ کا دین ہے. تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے ہیں. ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں، تو پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں، پھنس جاتے ہو نا. تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے، یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا. تو میں نے کہا یہ فٹافٹ بات تم نے پھیر دی ہے نا، درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار ہے نہیں ہوتے. تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں، وہاں بھی باتوں میں ہی آتے ہیں، جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے. تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں. ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نوشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا. نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی ہم تو پھونک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں. ہمارے قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے. فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے. تو پھونک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں، اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا، اور اس بدگمانی میں اولیاء اللہ سے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے. اس بدگمانی میں اللہ کے بندوں سے بدگمان. 2 گناہ ایسے ہیں شریعت میں، صرف 2 گناہ جن کے بارے میں فرمایا اگر تم وہ، باقی کہا تمہیں عذاب ملے گا، جہنم ملے گی، یہ ہوگا. 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تم سے اللہ جنگ کرے گا. اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ تم سے، بول کے بتائیے، اللہ تم سے جنگ کرے گا. جنگ کرے گا اللہ. کون سے؟
ایک فرمایا جس نے سود نہ چھوڑا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول اس سے جنگ کریں گے، جنگ ہوگی کھلے عام۔ اگر تو سود نہیں چھوڑتا تو تیاری کر لے، اللہ اور اس کا رسول جنگ کریں گے۔ سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری جنگ لگی ہوئی اللہ رسول کے ساتھ۔ اور دوسرا فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، صحیح حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا۔ میرا ولی اور تو دشمنی کر جائے، اللہ کے ولیوں سے بدگمانی